دور مشرق میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب اسے اپنا وارث چننا ہے۔ اپنے مددگاروں یا اپنے بچوں میں سے کسی کو چننے کے بجائے اس نے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے پوری سلطنت کے نوجوان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا، اب میرے لیے کرسی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اور نیا بادشاہ چننے کا وقت ہے۔ میں تم میں سے کسی ایک کو چننے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ بچے حیران رہ گئے، لیکن بادشاہ نے بات جاری رکھی۔ آج میں تم سب کو ایک بیج دوں گا، ایک بہت خاص بیج۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بیج کو لگاؤ، پانی دو، اور آج سے 1 سال بعد جو کچھ اس ایک بیج سے اگا ہو اسے یہاں لے کر آؤ۔ پھر میں تمہاری لائی ہوئی پودوں کا جائزہ لوں گا، اور جسے میں چنوں گا وہی نیا بادشاہ ہوگا۔ اس دن وہاں ایک لڑکا تھا جس کا نام لنگ تھا، اور باقی سب کی طرح اسے بھی ایک بیج ملا۔ وہ گھر گیا اور خوشی خوشی اپنی ماں کو پوری کہانی بتائی۔ اس کی ماں نے اسے ایک گملہ اور مٹی لانے میں مدد کی، اور اس نے بیج لگا کر دھیان سے پانی دیا۔ ہر روز وہ پانی دیتا اور دیکھتا کہ کیا بیج اگ رہا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے بعد کچھ دوسرے نوجوان اپنے بیجوں اور اگتے ہوئے پودوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ لنگ اپنے بیج کو لگاتار دیکھتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں اگا۔ 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے گزر گئے، پھر بھی کچھ نہیں۔ اب تک دوسرے لوگ اپنے پودوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن لنگ کے پاس کوئی پودا نہیں تھا، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر بھی لنگ کے گملے میں کچھ نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے اپنا بیج مار دیا ہے۔ باقی سب کے پاس درخت اور لمبے پودے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لنگ نے اپنے دوستوں سے کچھ نہیں کہا، بس وہ اپنے بیج کے اگنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار 1 سال گزر گیا، اور سلطنت کے تمام نوجوان اپنے پودے بادشاہ کے پاس جانچ کے لیے لے آئے۔ لنگ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ خالی گملہ لے کر نہیں جانا چاہتا، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ایماندار رہتے ہوئے لنگ کا پیٹ گھبرا رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی ماں صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ اپنا خالی گملہ محل لے گیا۔ جب لنگ وہاں پہنچا تو وہ دوسرے نوجوانوں کے اگائے ہوئے مختلف قسم کے پودے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، ہر شکل اور ہر سائز کے۔ لنگ نے اپنا خالی گملہ زمین پر رکھ دیا، اور بہت سے بچے اس پر ہنسنے لگے۔ کچھ کو اس پر ترس آیا اور بس اتنا کہا، ہے اچھی کوشش تھی۔ جب بادشاہ آیا اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور نوجوانوں کو سلام کیا۔ لنگ چپ چاپ پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگوں نے کتنے زبردست پودے، درخت اور پھول اگائے ہیں۔ آج تم میں سے کسی ایک کو نیا بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اچانک بادشاہ کی نظر کمرے کے پیچھے کھڑے لنگ پر پڑی۔ بادشاہ نے اس کے خالی گملے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لنگ کو آگے لے آؤ۔ لنگ بہت ڈر گیا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میں ناکام ہوں، شاید وہ مجھے قتل کروا دے۔ جب لنگ آگے آیا بادشاہ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام لنگ ہے، اس نے جواب دیا۔ سب بچے ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کو چپ رہنے کو کہا۔ اس نے لنگ کو دیکھا اور پھر عوام سے اعلان کیا، دیکھو تمہارا نیا بادشاہ لنگ ہے۔ لنگ کو یقین نہیں آیا۔ لنگ اپنا بیج بھی نہیں اگا سکا تھا، وہ نیا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بادشاہ نے کہا، بالکل 1 سال پہلے آج کے دن میں نے یہاں موجود سب لوگوں کو ایک بیج دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیج لگاؤ، پانی دو اور آج واپس لے کر آؤ، لیکن میں نے تم سب کو ابلا ہوا بیج دیا تھا جو اگ نہیں سکتا تھا۔ تم سب سوائے لنگ کے درخت، پودے اور پھول لے آئے ہو۔ جب تمہیں پتا چلا کہ بیج نہیں اگ رہا، تم نے میرے دیے ہوئے بیج کی جگہ دوسرا بیج لگا دیا۔ صرف لنگ میں اتنی ہمت اور ایمانداری تھی کہ وہ میرے دیے ہوئے بیج کے ساتھ خالی گملہ لے کر آیا، اسی لیے وہی چنا گیا ہے کہ وہ نیا بادشاہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے،
اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔